السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا عنوان جملے کی اقسام مرکب جملہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جملے کی ڈیفینیشن کریں گے کہ جملہ کیا ہے۔ الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے مکمل بات سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ جملے کے دو حصے ہیں، ایک مسند علیہ اور ایک مسند۔ مسند علیہ جملے میں جس کی وجہ سے بات کی جا رہی ہو، جیسے عمیر، وہ، اس، اور مسند شخص یا چیز کے متعلق جو بات کی جا رہی ہو، جیسے عمیر ہاکی کھیلتا ہے، تو عمیر جو ہے وہ یہاں پہ مسند علیہ ہے، جبکہ ہاکی کھیلنا مسند ہے۔ اس کے علاوہ جملے کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جس جملے میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ جیسے عمیر ذہین ہے، اس مثال میں عمیر اور ذہین دونوں اسم ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں ہم جملہ فعلیہ کی طرف۔ جس جملے میں مسند علیہ تو اسم ہو مگر مسند کوئی فعل ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ جیسے علی پڑھتا ہے، اس جملے میں مسند علیہ تو اسم ہے جبکہ پڑھنا ایک فعل ہے، تو یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں مرکب جملے کی طرف۔ مرکب جملہ کیا ہے؟ جب دو جملے آپس میں جڑ کر کسی بات کو مکمل کریں تو وہ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ ایسے اور، لیکن، لہٰذا وغیرہ جیسے الفاظ سے جوڑے جاتے ہیں۔ عبارت لکھتے وقت مرکب جملے کا استعمال ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس میں عبارت میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اکثر اوقات طلباء جو ہیں وہ ختمہ سکتہ جیسے علامات لگائے بغیر جو ہے وہ جملے کو طویل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی عبارت پرتاثیر نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں کہ مرکب جملہ استعمال کریں تاکہ اس میں خوبصورتی پیدا ہو۔ پھر ہم آ جاتے ہیں جملوں کی اقسام۔ جملوں کی اقسام تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ 4 اقسام جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ جملہ معطوفہ، جملہ تردیدیہ، جملہ استدراکیہ، جملہ معللہ یا سببی جملہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ معطوفہ کسے کہتے ہیں۔ معطوفہ عطف سے نکلا ہے، نام سے ہی واضح ہے کہ جملہ معطوفہ میں دو جملے حروف عطف کے ذریعے جڑتے ہیں۔ تو حروف عطف کیا ہے؟ واو اور، یہ حروف عطف ہیں۔ تو اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تم دروازے سے داخل ہوئے اور چاند مشرق سے طلوع ہوا، یا پھر تم نے اپنا کام مکمل کیا اور چلے بھی گئے۔ تو یہ جملہ معطوفہ کی جو ہے وہ مثال ہے، یعنی جس میں حرف عطف جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں جملہ تردیدیہ کی طرف۔ جملہ تردیدیہ ایسا مرکب جملہ جس میں دو یا دو سے زائد جملے تردید یا نفی کی غرض سے ملائے جائیں۔ تم آئے نہ ہی بارش ہوئی، یا تو چلے جاؤ یا پھر رک جاؤ، یعنی اس میں بات کی تردید کی گئی ہے اور پہلے والی مثال میں بات کی نفی کی گئی ہے۔ یا پھر اس میں آپ شعر دیکھ لیں، یا تو افسر میرا شاہانہ بنایا ہوتا یا میرا تاج گدایانہ بنایا ہوتا۔ پھر ہم آ جاتے ہیں جملہ استدراکیہ، ایسا مرکب جملہ جس میں دو جملے حروف استدراک کے ذریعے ملیں۔ ایسے جملے زبان کے معنی و مفہوم کو واضح کرتے ہیں، اور ایسے دو جملوں میں تقابل کی صورت پیدا کی جاتی ہے، یعنی آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، پہلا جملہ دوسرے کی تردید کرتا ہے۔ اس طرح سے حروف استدراک کیا ہیں؟ حروف استدراک گو، اگرچہ، لیکن، مگر، بلکہ۔ حروف استدراک جو جملہ استدراکیہ ہے اس کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی، دوسرا بیان پہلے بیان سے مختلف ہو۔ اس کی مثال بھی میں نے آگے ساتھ ہی دی ہے۔
دنیا چاند پر پہنچ گئی مگر تم وہیں کے وہیں ہو۔ نمبر 2، دوسرا بیان پہلے کو محدود کریں۔ وہ وعدے تو کرتا ہے مگر پورے نہیں کرتا، یعنی پہلے بیان کی جو ہے وہ پہلے بیان کو دوسرے بیان نے محدود کر دیا، یعنی وعدے تو وہ کرتا ہے مگر لگا کے پہلے والے کو اس نے محدود کر دیا۔ دوسرا بیان پہلے کی تصدیق کرے، یعنی اس نے صرف خود غرضی ہی نہیں کی بلکہ تکالیف بھی پہنچائی، یعنی یہاں پہ تصدیق ہوگی کہ اس کے اندر صرف خود غرضی نہیں ہے بلکہ وہ دوسروں کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے۔ وہ زبان کا ہی نہیں دل کا بھی کالا ہے، یعنی تصدیق کر دی گئی ہے کہ وہ صرف زبان ہی اس کی کالی نہیں ہے بلکہ دل بھی اس کا کالا ہے۔ تو یہاں پہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ اس میں کیا کیا خامیاں ہیں۔ نیکسٹ ٹائم بات کریں گے جملہ معللہ یا سببی جملہ۔ تو جملہ معللہ جو ہے وہ اکثر اوقات ہم اس میں تابع جملہ بھی اس میں پایا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس میں تابع جملے بھی، اور اس میں اصل جملہ تو ہوتا ہی ہے لیکن دوسرا اس کی مدد کے لیے ہوتا ہے۔ دو جملے جو حرف علت سے مل کر ایک مرکب جملہ بنائیں سببی یا معللہ جملہ کہلاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حروف علت کے، کیونکہ، اس لیے، لہٰذا، یعنی اس میں وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ حروف علت وجہ کو کہتے ہیں، تو اس میں وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس طرح سے جملہ معطوفہ جو ہے وہ حروف عطف سے بنتا ہے، جملہ استدراکیہ جو ہے وہ حروف استدراک سے بنتا ہے، جملہ سببی جو ہے اسی طرح جملہ سببی یا جملہ معللہ جو ہے وہ حروف علت سے بنتا ہے۔ تو اب اس کی مثال دیکھیں کہ عمیر سارا سال کھیلتا رہا اس لیے وہ فیل ہو گیا، یعنی یہاں پہ دوسرے جملے میں اس کے فیل ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ تو مجھے اس کی بات کا یقین ہے کیونکہ وہ سچا ہے، چونکہ وہ حق پر ہے اس لیے میں اس کا ساتھ ضرور دوں گا۔ تو لہٰذا یہ تمام جو جملے ہیں وہ اس میں وجہ بیان کی گئی ہے، سبب بیان کیا گیا ہے، تو یہ جملہ معللہ یا سببی جملے یا تابع جملے بھی ان کو کہتے ہیں۔ آگے ہم ان کا سببی جملے کی جو اقسام ہے وہ دیکھیں گے۔ اسمی جملہ یا بیانیہ جملہ، وصفی جملہ یا وصفیہ جملہ بھی اسے کہیں گے، تمیزی جملہ یا تمیزیہ جملہ بھی ہم اس کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ اسمی جملہ، اس طرح کی جملوں کی ابتدا عموماً کے سے ہوتی ہے، جیسے اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں، کون نہیں جانتا کہ وہ ایک شریف آدمی ہے، جلسے میں وہ ہلڑ بازی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ تو اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں ان فکروں اور مقولوں سے کہ جو ہے وہ حذف بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا جاؤ اب نہ آنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جملے ہوتے ہیں وہ کے سے استعمال ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ زور ڈالنے کے لیے ان جملوں میں تابع یا منفی فکرے کے اظہار کے لیے ایسا نہ ہو کہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے بچوں کو تنگ مت کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ خفا ہو جائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ مجھے پھر آ جاتا ہے وصفی جملہ، کسی نام کی صفت کو بیان کیا جائے، دوسرا جملہ اصل جملے میں موجود کسی اسم کی صفت کو بیان کرے، اس کی زوردار حمایت کرے اس کی صفت کی، تو اسے جو ہے وہ وصفی جملہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ وصفی جملے کی مثال دیکھ لیں، مرد وہ کام کرتے ہیں جو کوئی نہیں کرتا، یعنی یہاں پہ مرد کی صفت کو مکمل طور پر یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ جو سمجھ میں آ گیا وہ خدا کیوں کر ہوا، یعنی وہ جو سمجھ میں آ جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی زوردار حمایت کی جاتی ہے، اس کی صفت کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں تمیزیہ جملہ۔ تو اس کی مثال دیکھ لیں، میں سوچتا ہوں کبھی نہ کبھی تو بچھڑ ہی جائیں گے۔ تو یہ تمیزیہ یعنی تمیز کرنا، کسی دوسرا جملہ اصل جملے کے لیے تمیز فعل کا کام کرے،
تو جس طرح سے اس کی شعری اگزامپل ہے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا.